جیسے اس نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا تو اس نے بڑی حیرانگی سے مجھے دیکھا۔ فوراً سے میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اس نے مجھے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ میں ہوش میں آیا۔ وہ کہنے لگی آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے یوں چھونے کی اور پکڑنے کی؟ میں بری طرح بوکھلا کے رہ گیا۔ میں نے کہا آئی ایم سوری زوبیہ، لیکن وہ کہنے لگی اگر آپ وسیع کے دوست نہ ہوتے تو میں آپ کا لحاظ نہ کرتی۔ میں نے کہا مجھے وسیع نے ہی یہاں پہ بھیجا تھا تاکہ آپ بارش میں نہ بھیگو، بخدا میں نہیں جانتا تھا آپ اوپر ہیں۔ جلد بازی میں مجھے بس یہی بہانہ سوجا۔ وہ کہنے لگی میں بات کرتی ہوں اس سے، اسے جو کہنا تھا مجھے ڈائریکٹ کہتا، اسے آپ کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، پھر کیوں بھیجا اس نے آپ کو؟ یہ کہہ کر وہ بڑے غصے سے سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی نیچے چلی گئی اور میں اپنے ماتھے پہ ہاتھ مار کے رہ گیا۔ مجھے اوپر نہیں آنا چاہیے تھا، وسیع بن کر ہی اسے منع کرنا چاہیے تھا۔ میں وہیں کھڑا بارش میں بھیگتا رہا۔ پتہ نہیں زوبیہ کو دیکھ کر مجھے کیا ہونے لگتا تھا۔ جتنا وہ وسیع سے محبت کرتی تھی، اسے چاہتی تھی، میرا دل چاہتا تھا مجھے بھی ویسی ہی محبت کرے، لیکن وہ تو مجھے دیکھتی تک نہیں تھی۔ پھر میں سیڑھیاں اتر کے نیچے آ گیا۔ فلیٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اندر آیا اور اپنے کمرے میں جا کے لیٹ گیا۔ وسیع کے نمبر پر بہت سی کالز آئی ہوئی تھی، ساری کی ساری زوبیہ کی تھی۔ میسیجز بھی تھے کہ تم ہوتے کون ہو اپنے دوست کو میرے پیچھے بھیجنے والے؟ تم نے اپنے دوست کو اپنی بہن کی شادی کے لیے بھیجا ہے، اس کو بولو کہ اپنے کام سے کام رکھے۔ وہ کون ہوتا ہے میرے پیچھے آنے والا؟ وسیع آئندہ کبھی اپنے دوست کو میرے معاملات کے بیچ میں مت ڈالنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں اس کو منہ پہ جو جی میں آئے گا سنا دوں گی۔ اس کے میسیجز پڑھ کر میں نے موبائل سائڈ ٹیبل پہ پٹخا تھا۔ آخر اتنی بھی کیا بے مروتی ہے؟ میں نے اسے کچھ کہا تو نہیں تھا، نہ اس کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ بہرحال میں نہیں جانتا تھا کہ کیوں، کب اور کیسے، بس زوبیہ مجھے اچھی لگنے لگی تھی۔ رابعہ کی شادی ہو چکی تھی۔ بارات اور ولیمے والے دن جب بھی اس کی نظر مجھ پر پڑتی اور ہماری نظروں کا تصادم ہوتا، وہ غصے سے اپنا رخ بدل لیتی۔ اس کی بے اعتنائی مجھے اندر سے مزید الجھانے لگی۔ شادی کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ اب مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، میرا یہاں کوئی کام نہیں تھا۔ میں تو سمجھا تھا کہ وسیع کی بہن کی شادی کر دوں گا تو میرے دل کو کوئی سکون مل جائے گا، اور پھر وسیع کے نام پر میں اس کے والد کو ایک اچھی خاصی رقم ہر مہینے بھیجتا رہوں گا تاکہ ان کے گھر کے اخراجات میں انہیں کبھی کوئی مسئلہ نہ ہو۔ شاید اس سے مجھے تسلی ہو جائے، لیکن سب کچھ گڑبڑ ہو گیا۔ زوبیہ میرے دل میں بسنے لگی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ میں جانتا تھا وہ وسیع سے کتنی محبت کرتی ہے، پتہ نہیں کیوں میں یہ چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرے، اور میرے اندر یہ طلب بڑھنے لگی تھی۔ اس لیے میں سوچ چکا تھا کہ اب میں یہاں نہیں رہوں گا، نہ تو میرا زوبیہ سے کوئی تعلق بن سکتا ہے، نہ وہ وسیع کی جگہ کبھی مجھے دے گی۔ کچھ دن بعد میں نے وسیع کے والد کے منہ سے یہ سنا کہ زوبیہ کے والدین واپس آ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ جیسے ہی امی ابا عمرے سے واپس آئیں گے تو میں دبئی چلی جاؤں گی۔ یہ سن کر میں ضرور پریشان ہوا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جیسے ہی میں کراچی واپس جاؤں گا تو وسیع کا فون بند کر کے ایک طرف رکھ دوں گا تاکہ میرا زوبیہ سے کوئی رابطہ نہ ہو۔ میں اس کے والد کے کمرے میں دستک دے کر اندر آیا۔ وہ اس وقت کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ میں نے کہا میں اندر آ سکتا ہوں؟ کہنے لگے ارے بیٹا آؤ آؤ اندر آؤ۔ میں اندر آ گیا، زمین پہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگے ارے یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ارے بھائی کرسی پہ بیٹھو یا پھر بیڈ پہ بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا نہیں مجھے یہیں بیٹھنا ہے، آپ بہت اچھے ہیں، بہت پیار کرنے والے۔ وہ کہنے لگے اچھا، کیوں تمہارے ابا تمہیں پیار نہیں کرتے ہیں؟ میرے سر پہ ہاتھ پھیر کر انہوں نے میرے بال بکھیرتے ہوئے پوچھا۔ میں نے کہا وہ زیادہ تر بیرون ملک میں ہوتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے اور تمہاری والدہ؟ میں نے کہا ان کا تو بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا، میں نے کبھی ماں کی محبت نہیں دیکھی۔ سچ پوچھئے تو گھر، بہن بھائی، ماں باپ کی محبت میں نے آپ کے گھر میں دیکھی ہے۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا ایک مہینہ کیسے گزرا۔ سچ پوچھیں تو مجھے لگ رہا تھا جیسے رابعہ میری سگی بہن تھی۔ مجھے آپ سے بہت محبت ملی ہے اور میں یہ کبھی بھی بھولوں گا نہیں۔ وہ کہنے لگے بیٹا تم میرے لیے وسیع جیسے ہو، اگر مجھ سے پوچھو تو مجھے بھی وسیع کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ تم نے بالکل بیٹے کی طرح میرا ساتھ دیا، خدا تمہیں خوش رکھے۔
بڑے خوش نصیب ہیں تمہارے والد جو انہیں اتنا اچھا بیٹا ملا ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ سچ سے واقف نہیں ہے، اسی لیے مجھے اتنی دعائیں دے رہے ہیں۔ میں نے کہا مجھے اجازت دیں۔ کہنے لگے چلے جانا، کل میرے بہن اور بہنوئی آ رہے ہیں، زوبیہ کے والدین، اور میں نے جب انہیں یہ بتایا کہ رابعہ کی شادی پہ تم نے میرا بہت ساتھ دیا ہے تو کہہ رہے تھے تم سے ملنا چاہتے ہیں، اس لیے ایک دن رک جاؤ۔ میں نے سوچا ایک دن رک جاتا ہوں پھر چلا جاؤں گا، واپس جا کے مجھے بھی کیا کرنا تھا، وہاں میرا تھا ہی کون۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اگلے دن کچھ ایسا ہو جائے گا جو سب کے ہوش اڑا دے گا۔ اگلے دن زوبیہ بہت خوش تھی، کچن میں اپنے والدین کی پسند کی چیزیں بنا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی ماموں اس بار میں آپ کو بھی ایئرپورٹ پر ساتھ لے کے جاؤں گی، امی بہت خوش ہوں گی۔ وہ کہنے لگے کیوں نہیں، میں ضرور جاؤں گا۔ لیکن اسی وقت ٹی وی پر ایک ایسی خبر نشر ہوئی جس نے سب کے ہوش اڑا کے رکھ دیے۔ جس جہاز سے زوبیہ کے والدین واپس پاکستان آ رہے تھے وہ کریش ہو گیا، تمام مسافر ختم ہو چکے تھے۔ یہ خبر ایسی تھی کہ زوبیہ دیوانوں کی طرح رو رہی تھی۔ میں ہی بھاگا دوڑا ایئرپورٹ پہ پہنچا، اس کے والدین کی ساری انفارمیشن نکلوائی، لیکن سارا جہاز تباہ ہو گیا تھا، کوئی ایک مسافر بھی نہیں بچا تھا۔ یہ اتنا بڑا صدمہ تھا کہ مجھے وہاں رکنا پڑا۔ زوبیہ اور ٹوٹ چکی تھی، وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ رابعہ بھی اپنے سسرال سے واپس آئی ہوئی تھی، وہ بھی زوبیہ کی دلجوئی کر رہی تھی۔ بار بار وہ وسیع کے نمبر پر کال کر رہی تھی، میسج کر رہی تھی کہ واپس آ جاؤ، مجھے تمہاری اشد ضرورت ہے۔ وسیع کے والدین بھی بار بار وسیع کے نمبر پہ فون کر رہے تھے۔ وہ کہنے لگے اسے یہاں آنا چاہیے، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، میرے بہن بہنوئی دونوں دنیا سے چلے گئے، میری بچی اکیلی ہو گئی، ایسا بھی کون سا اس کا سنگ دل باس ہے جو اسے آنے کی اجازت ہی نہیں دے رہا۔ اب میں کیا بتاتا کہ وہ خود اس دنیا میں نہیں رہا، ایسے موقع پر ایسی خبر ان کو دینا، ان پر مزید ظلم ڈھانا تھا۔ میں نے وسیع کا فون بند کر دیا، بار بار زوبیہ اسے کال کر رہی تھی، میں چپ چاپ بیٹھا یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا۔ پھر مجھ سے کہنے لگی آپ کریں فون اسے، وہ کیوں فون نہیں اٹھا رہا؟ میں نے کہا میرا خود اس سے 2 دن سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ کہنے لگی اچھا مجھے اس کے باس کا نمبر دے۔ میں نے کہا میرے پاس اس کے کسی باس کا نمبر نہیں ہے، میں نہیں جانتا وہ کس کمپنی میں کام کرتا ہے۔ وہ کہنے لگی کیسے دوست ہیں آپ کو کچھ بھی نہیں پتا؟ بار بار وہ وسیع کو فون کر رہی تھی۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ مزید 8 دن اور گزر گئے، اب تو سب وسیع کی وجہ سے اور بھی پریشان تھے۔ جب ایک بار میں نے ایک حد میں فیصلہ کر لیا، میں نے نادر سے کہا کہ وہ وسیع کے والد کو کال کرے، کہے کہ دبئی میں وسیع سمندر میں نہانے گیا تھا اور وہ وہاں ڈوب گیا ہے۔ وہ کہنے لگا اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا کم از کم ان کی امید تو نہیں رہے گی، یہ کہنا کہ وسیع مر چکا ہے۔ نادر نے ایسے ہی کیا۔ جب اس کا فون آیا تو ایک اور قیامت اس گھر پر ٹوٹی۔ اس کے ابو یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا۔ میں ان کو لے کر ہاسپٹل پہنچا۔ اس کی والدہ بالکل گم سی ہو گئی، لیکن زوبیہ تو یوں تھی جیسے پاگل ہو چکی ہو، نہ وہ کچھ کھاتی تھی نہ پیتی تھی، دیوانوں کی طرح سے وسیع وسیع پکارتی رہتی تھی، کہتی تھی وہ مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتا، پہلے والدین مجھے چھوڑ کے چلے گئے، اب وسیع، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی چلا جائے؟ بہرحال اس کے رو رو کے بری حالت تھی۔ اس وقت صرف ایک میں تھا جو سب کو تسلیاں دے رہا تھا۔ 10 دن مزید گزر گئے، جیسے اس کے والد کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو وہ میرے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے روئے، کہنے لگے میرا دل اس بات کا متحمل نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا میں بچ پاؤں گا، اور میں کیسے گھر چلاؤں گا، سب کچھ تو وسیع کر رہا تھا۔ نمرا بھی خاموش ایک طرف چپ چاپ بیٹھی رہتی تھی۔ اس گھر میں تو جیسے لوگ ہنسنا بات کرنا بھول گئے تھے۔ بار بار مجھے احساس ہوتا تھا کہ اس سب کا ذمہ دار میں ہوں۔ زوبیہ اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ کچھ دن بعد رابعہ اپنے گھر واپس چلی گئی۔ میں چاہتا تھا میں وہاں سے چلا جاؤں، لیکن جب یہ بات میں نے وسیع کے والد سے کہی تو انہوں نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، رونے لگے، کہنے لگے مت جاؤ بیٹا، تم یہیں رہ جاؤ میرے پاس، اگر تم بھی مجھے چھوڑ کے چلے گے تو
شاید میں جی نہیں پاؤں گا، میں ان حالات سے لڑ نہیں پاؤں گا۔ میں نے کہا انکل آپ بے فکر رہیں، آپ کو کوئی بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو ماہانہ سارا خرچہ بھیجوں گا جیسے وسیع آپ کو دیتا تھا، لیکن میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ وہ کہنے لگے تمہارے والد تو ویسے بھی بیرون ملک میں رہتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں لیکن ان کا سارا بزنس کراچی میں ہے جو مجھے سنبھالنا ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے میں تمہیں روکنے کا حق تو نہیں رکھتا، لیکن اگر تم رک جاؤ تو میں تمہارا بہت احسان مند رہوں گا۔ ان کے بہتے آنسو دیکھ کر میرا دل مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ میں واپس چلا جاؤں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے والد سے بات کرتا ہوں، میں اپنا کام کاروبار یہیں سیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب یہ بات میں نے اپنے والد سے کہی تو انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میرے والد بڑے بڑے اپارٹمنٹس اور مال بناتے تھے، یہی کام میں نے یہاں شروع کر دیا۔ میرا آفس بھی بن چکا تھا، پیسے کی میرے پاس کوئی کمی نہیں تھی۔ اس کے باوجود میں نے وسیع کے چھوٹے سے فلیٹ میں اس کے گھر والوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ جب سے زوبیہ کے والدین کا انتقال ہوا تھا اس نے اپنا گھر کرائے پہ دے دیا تھا اور اپنے ماموں کے بے حد اصرار پر وہ بھی وہیں رہ رہی تھی، وسیع کے کمرے میں، لیکن کافی چپ چپ رہتی تھی۔ ایک تو ویسے بھی پہلے بھی سادگی میں ہی رہتی تھی، لیکن پہلے آنکھوں میں کاجل اور ہونٹوں پر لپسٹک لگا لیا کرتی تھی، لیکن اب تو وہ اپنے آپ سے بیگانی ہو چکی تھی۔ اس نے جاب شروع کر دی۔ میں نے اسے بہت کہا کہ میرے آفس میں کام کر لے، لیکن نہیں مانی۔ کہنے لگی مجھے آپ کا کوئی احسان نہیں چاہیے، میں چاہتا تھا وہ میرے آفس میں کام کرے تاکہ میری آنکھوں کے سامنے رہے۔ مجھے اس کی بہت فکر رہتی تھی۔ ایک رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، جب میں کمرے سے باہر آیا تو ایک عجیب سی آواز وسیع کے کمرے سے سنائی دے رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میں اپنے قدم روک نہیں پایا۔ میں وسیع کے کمرے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ دروازے کے اوپر ایک روشن دان تھا۔ میں نے لاؤنج میں رکھی کرسی اٹھائی اور دروازے کے پاس رکھی اور اوپر چڑھ گیا۔ جب روشن دان سے دیکھا تو وہ وسیع کی تصویر کے سامنے کھڑی رو رہی تھی، کہہ رہی تھی تم کیوں چھوڑ کے چلے گئے مجھے بھی اپنے پاس بلا لو، میں نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر۔ کافی دیر میں اسے روتا ہوا دیکھتا رہا، لیکن جیسے ہی میں نیچے اترا اور کرسی لے کر واپس پلٹا تاکہ واپس رکھ کے اپنے کمرے میں جا سکوں تو میرے پیچھے ہی وسیع کے والد اپنی ویل چیئر پر بیٹھے مجھے دیکھ رہے تھے۔ انہیں یوں دیکھ کر تو میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ کیا سوچ رہے ہوں گے میرے بارے میں کہ میں اس وقت ان کی بیٹی کو دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا آئی ایم سوری انکل، وہ رو رہی تھی تو اس لیے مجھ سے رہا نہیں گیا۔ وہ کہنے لگے تم اپنے کمرے میں جا سکتے ہو۔ وہ کافی سنجیدہ تھے۔ میں تیز قدموں سے اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن مجھے اپنے آپ میں بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ صبح میں بنا ناشتے کے آفس چلا گیا۔ جب واپس آیا تو ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھا رہا تھا کیونکہ وسیع کے والد کی گھورتی نظریں مجھ پر ہی تھی۔ جب بھی کھانا کھاتے ہوئے میں نے وسیع کی والدہ سے کہا کہ آنٹی آپ یہ پیسے رکھ لیں، گڑیا کی فیس کے پیسے اور گھر کے کچھ اخراجات کے باقی کے پیسے میں کوشش کر کے آپ کو اور بھی دے دوں گا۔ بیٹا تم کیوں ہمیں شرمندہ کر رہے ہو، ہم تمہاری ذمہ داری تو نہیں ہے۔ میں نے کہا پلیز ایسا مت کریں، آپ سمجھے میں وسیع ہوں، آپ بلا تکلف مجھ سے ہر بات کہہ سکتے ہیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ کھانا کھاتی زوبیہ نے مجھے بڑے غصے سے دیکھا۔ کہنے لگی آپ شہیر ہیں اور شہیر ہی رہیں گے، آپ کبھی بھی وسیع کی جگہ نہیں لے سکتے۔ پلیز آئندہ خود کو وسیع سمجھنے کی کوشش نہ کیجیے گا اور نہ بننے کی کوشش کیجیے گا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن وسیع کے والد زوبیہ سے کہنے لگے بیٹا اپنا کھانا کھاؤ، اور ایک بات اور تمہیں اچھے طریقے سے سمجھا دو، شہیر یہاں پر میرے کہنے اور میرے اصرار پر رہ رہا ہے۔ میں اسے ویسا ہی سمجھتا ہوں جیسا میرے لیے وسیع تھا۔ اسے نہ تو ہمارے اس چھوٹے سے فلیٹ میں رہنے کی ضرورت ہے اور نہ مجبوری، وہ یہاں صرف میری وجہ سے موجود ہے۔ اس لیے مجھے بہت برا لگے گا کہ اگر کوئی بھی شہیر کے ساتھ غیروں والی بات کرے گا یا رویہ رکھے گا۔ تم سمجھو یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ پھر مجھ سے کہنے لگے بیٹا مجھے تم سے بات کرنی ہے کچھ، اس لیے کھانا کھا کے میں تمہارے کمرے میں آ سکتا ہوں؟ میں نے کہا انکل کیوں نہیں؟ کہنے لگے انکل نہیں مجھے بابا کہا کرو، مجھے بہت اچھا لگے گا کیونکہ وسیع مجھے بابا کہتا تھا۔
पहली बार किसी ने मुझे इतना बड़ा हक दिया था। मैं अपने आंसू चाह कर भी रोक नहीं पाया। मैंने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए, अपने होंठों पे लगाने के बाद आंखों पर लगाया। मैंने कहा, बाबा। ये कहने के बाद मेरी अपनी आंखों से आंसू रोक ही नहीं पाया। यही हाल वसी के वालिद का भी था। उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया, वसी वसी कह के फूट फूट के रोने लगे। गुड़िया भी रो रही थी, उसकी वालिदा भी, मगर जूबिया चुप थी। शायद वो खुद पे जब्त बांधे हुए थी। वो कहने लगे, आज के बाद तुम्हारी इस घर में उतनी ही अहमियत है जितनी वसी की थी। फिर मैं उन्हें अपने साथ अपने कमरे में ले गया। वो कहने लगे, जो बात मैं तुमसे करने जा रहा हूँ उसका जवाब तुम मुझे सोच समझ के देना। मैंने कहा, जी बाबा, पूछे। तो वो कहने लगे, जूबिया को पसंद करते हो? ये सुनकर मेरी रंगत उड़ी थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जवाब क्या दूं। कहने लगे, शहीर, कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। मुझे लगा मेरे गले में गिरह सी पड़ गई। मैंने कहा, बाबा, बाखुदा मैंने उसे कभी गलत नजर से नहीं देखा, लेकिन जब वो वसी के लिए सिसकियों से रोती है तो मुझे दुख होता है। कल रात मैं सिर्फ उसकी सिसकियों की आवाज सुनकर बेख्तियार हुआ था। आई एम सॉरी, मैं वजाहतें देने लगा तो उन्होंने अपने आंसू साफ किए। कहने लगे, मैं जानता हूँ तुम्हारी नीयत बुरी नहीं है, तुम्हें मेरी बच्ची के दुख का एहसास है, इसीलिए तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या निकाह करोगे मेरी बच्ची से, मेरी जूबिया से? ये कहते हुए वो फूट फूट के रोने लगे। कहने लगे, मैंने आज तक उसकी आंखों में ऐसी वीरानी नहीं देखी जैसे अब वसी के बाद देख रहा हूँ। मैं नहीं चाहता वो सारी जिंदगी मेरे बेटे की बेवा बन के जिंदगी की खुशियां खुद पे हराम कर ले। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम वसी का ये फर्ज भी निभा दो। शायद मुझे तुमसे इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं मांगनी चाहिए। तुम्हारी अपनी भी कोई ख्वाहिश है, जिंदगी है। कब तक तुम हमारी खातिर वसी की जिंदगी गुजारोगे, दोस्ती का ऐसा कड़ा हक अदा करोगे? मैंने उन्हें अपने साथ लगा लिया। अगर वो सच जान जाते तो शायद मुझसे नफरत करते। मैंने कहा, नहीं बाबा, ऐसा कह के मुझे मेरी नजरों में छोटा मत करें। मैंने अपने हाथों से उनके आंसू साफ किए थे। मैंने कहा, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन वो नहीं मानेगी। मैं जानता हूँ वो सिर्फ वसी से मोहब्बत करती है। कहने लगे, मैं उसे मजबूर करूंगा तो मान जाएगी। अगर मैं उसे उसकी ख्वाहिश पे छोड़ दूंगा तो वो खुद को बर्बाद कर लेगी, और मैं नहीं चाहता कि वो अपनी सारी जिंदगी को रोग की तरह गुजारे। मैं कयामत के दिन अपनी बहन को क्या जवाब दूंगा? तुम वादा करो, उसे खुशियां देने की कोशिश करोगे? मैंने कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मेरा जवाब सुन के वो कहने लगे, अब मैं मुतमईन हूँ, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था जूबिया कभी नहीं मानेगी। अगले रोज जब मैं ऑफिस से घर आया तो वो बेहद गुस्से में बैठी थी। नजरों का तसादुम उससे हुआ तो उसने नजरें नहीं चुराई, ना बदली, बल्कि बड़े नफरत और गुस्से से मुझे देख रही थी। मैंने ही नजर चुराई और सीधा अपने कमरे में चला गया। नहा धोकर जब खाने के टेबल पर बैठा तो वो वहां नहीं थी। गुड़िया मुझे देखकर बार बार नजर चुरा रही थी। एक वही थी जो मुझे सारी खबर सुना सकती थी। बहरहाल मैंने खाना खाया। निम्रा से कहा, गुड़िया, एक कप चाय मिल सकती है? कहने लगी, शहीर भाई, बस अभी लेके आई। कुछ देर बाद वो चाय का एक कप लिए मेरे कमरे में आई। उसने कप साइड टेबल पे रखा, सामने कुर्सी पे बैठ गई। मैं समझ गया कि कोई ना कोई बात जरूर हुई है जिसे बताने के लिए गुड़िया बेताब है। मैंने कहा, क्या हुआ है घर में, कुछ हुआ है क्या? कहने लगी, शहीर भाई, समझे बस जलजला आते आते रुका है। ये सुनकर मेरे पेट में अजीब सा दर्द उठा। मैंने कहा, जल्दी बताओ क्या हुआ है, क्यों डरा रही हो? पहले ही मेरी जान निकली हुई है। वो कहने लगी, बाबा ने जूबिया आपी से रिश्ते की बात की। मैंने कहा, मैं जानता हूँ, साफ इनकार हुआ होगा। वो कहने लगी, इनकार बहुत छोटा लफ्ज है, आपको नहीं पता हुआ क्या है। मैंने कहा, अच्छा क्या हुआ है? कहने लगी, उन्होंने कहा इस लड़के को इस घर से बाहर निकालें। ये होता कौन है वसी की जगह लेने वाला? मैंने कहा, फिर बाबा ने क्या कहा? कहने लगी, बाबा ने कहा वो तो नहीं जाएगा, क्योंकि वो वसी है, वो उसी के रिश्तों को निभा रहा है। मैं चाहता हूं वो ये रिश्ता भी निभाए। तो वो कहने लगी,
میرا دل وسیع کے علاوہ کسی اور کو قبول نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا پھر بابا نے کیا کہا؟ کہنے لگی بابا نے گہری سانس لی، پھر کہنے لگے اگر تمہارے دل میں میری ذرا بھی عزت ہے تو تم اس نکاح سے انکار نہیں کرو گی۔ میں نے کہا پھر تو اس نے گھر کی ساری چیزیں توڑ کے پھینک دی ہوں گی اور چلا کے کہہ رہی ہوگی کہ میرے ساتھ زبردستی مت کریں۔ کہنے لگی نہیں، انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں نے کہا پھر کیا کہا؟ تو کہنے لگی کہ ماموں پلیز میرے ساتھ زبردستی مت کریں۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگی پھر کیا؟ بابا نے کہا کہ اگر تمہیں واقعی وسیع سے محبت ہے اور تمہاری نظر میں میری ذرا سی بھی عزت ہے تو تم نکاح سے انکار نہیں کرو گی، ورنہ میں سمجھوں گا میں تمہارا کچھ نہیں لگتا۔ میں نے کہا پھر؟ میرا دل اس وقت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کہنے لگی پھر کچھ نہیں، تب سے چپ بیٹھی ہے، سب کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا تھا۔ پھر کہنے لگی چائے گرم کر کے لا دوں آپ کو؟ تو میں نے کہا نہیں، ٹھنڈی پی لوں گا۔ کہنے لگی ویسے آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں؟ میں نے کہا ہاں جلدی بتا دو۔ تو کہنے لگی مان جائیں گی، بابا کی بات نہیں ٹالتی۔ میں نے کہا اس بار ٹال دے گی، یہ بات نہیں مانے گی۔ میری بات سن کر وہ باہر چلی گئی۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ میں چائے کے گھونٹ بھر رہا تھا جب میرے نمبر پر زوبیہ کی کال آئی، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ میرا دل اور بھی زور سے دھڑکا، بے لگام گھوڑے کی طرح سے دوڑنے لگا۔ میں نے فون اٹھایا اور کان پہ لگایا۔ کہنے لگی سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ دیکھو صبح ہونے سے پہلے پہلے یہاں سے دفع ہو جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، واپس اپنے کراچی چلے جاؤ۔ کیا جادو کیا ہے تم نے ماموں پہ؟ وہ کیوں میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں؟ مجھے ایموشنل بلیک میل نہیں کیا جا سکتا، مجھے نہیں کرنی تم سے شادی، سمجھے نا؟ میں صرف وسیع سے محبت کرتی ہوں۔ میں نے کہا میں کہیں نہیں جاؤں گا اور میری طرف سے تم پہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، پھر تم ماموں سے کہہ دو کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے۔ میں نے کہا تو تم یہ خود کیوں نہیں کہہ دیتی؟ کہنے لگی میں نہیں کہہ سکتی، میری مجبوری ہے۔ میں نے کہا میں بھی انکار نہیں کر سکتا، بلکہ میں تو اپنی زندگی کا یہ فیصلہ ان کے حق میں دے چکا ہوں، میں اس لیے انکار نہیں کر سکتا۔ میری بات سن کے کہنے لگی مجھے پتا تھا تمہاری نیت مجھ پہ پہلے سے ٹھیک نہیں تھی جب وسیع زندہ تھا، اور اب تو تمہیں کھلی چھٹی مل گئی، لیکن یاد رکھنا شہیر، میں ماموں کے سامنے مجبور ہو بھی گئی تب بھی میں تمہیں کبھی نہیں اپناؤں گی، سن رہے ہو نا تم؟ اس نے فون بند کر دیا۔ مطلب وہ واقعی انکار نہیں کر سکتی تھی۔ میں مطمئن سا ہو گیا۔ اگلے روز وسیع کے والد نے کہا کہ اس جمعے میں تمہارا نکاح زوبیہ سے کرنا چاہتا ہوں، تم چاہو تو اپنے والد کو بلا لو، انہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا۔ میں نے کہا نہیں، میں اپنے فیصلے میں خود مختار ہوں۔ میں نے اپنے والد کو یہ ضرور کہا تھا کہ وہ میرے نکاح پہ پہنچ جائے۔ جمعے کو میرا نکاح سادگی سے زوبیہ کے ساتھ ہو گیا۔ میرے والد نے زوبیہ کو ڈائمنڈ کا سیٹ گفٹ دیا تھا جسے اس نے بے دلی سے وصول کیا۔ میرے والد رات کی فلائٹ سے ہی واپس کراچی چلے گئے۔ اگلے روز ان کی لندن واپسی تھی۔ بس یہی ایک فرض تھا ان کا جسے وہ نبھانے آئے تھے۔ اصل محبت تو مجھے وسیع کے باپ سے ملی تھی۔ مجھے گلے لگا کے بہت دعائیں دی، پھر مجھے خود وسیع کے کمرے کے باہر تک لے کر گئے۔ وہ کہنے لگے زوبیہ کے رویے کو تھوڑا سا برداشت کر لینا، مجھے یقین ہے بہت جلد وہ تم سے اپنا رویہ بدل لے گی۔ میں نے کہا فکر مت کریں، میں سمجھتا ہوں وہ کس کیفیت سے گزر رہی ہے۔ وہ مجھے کمرے کے باہر چھوڑ کر جا چکے تھے۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھولا۔ میں جیسے کمرے کے اندر داخل ہوا، وہ سفید سادے سے جوڑے میں ملبوس تھی۔ وسیع کی تصویر کو سینے سے لگائے صوفے پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے ایک گہری ٹھنڈی سانس لی اور پھر کمرے میں داخل ہو کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا، دروازہ لاک کیا۔ اس نے میری طرف دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی، بس وسیع کی تصویر کو گلے لگائے آنسو بہائے جا رہی تھی۔ وہ مجھ پہ یہ باور کروانا چاہتی تھی کہ وہ مجھے کچھ بھی نہیں سمجھتی۔ میں نے بڑی خاموشی سے الماری میں سے اپنے کپڑے نکالے اور واش روم چلا گیا۔ کپڑے تبدیل کر کے میں واپس آیا، وہ صوفے پہ لیٹ چکی تھی۔ میں نے کمرے کی لائٹ بجھائی اور بیڈ پہ خاموشی سے لیٹ گیا، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی، پتہ نہیں کیوں۔
حالانکہ میں چاہتا تھا کہ میں سو جاؤں، لیکن بار بار نظریں زوبیا پر جا کر ٹک جاتی تھیں، جو سوتے ہوئے بھی وسیع کی تصویر کو سینے سے بھینچے ہوئے تھی اور سوتے ہوئے بھی سسکیاں بھر رہی تھی۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا، پھر اٹھ کے زوبیا کے پاس آ گیا، اپنے ہاتھ کی پشت سے اس کے بہتے آنسو صاف کیے، پھر اس کے ہاتھ سے وسیع کی تصویر لی اور سائڈ ٹیبل پر رکھ دی، اس پر لحاف اڑا دیا۔ اب وہ پرسکون سو چکی تھی۔ کچھ دیر میں اس کے سوتے ہوئے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر آ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ کافی دیر لگی تھی لیکن میں سو چکا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ بھی تب تک اٹھ چکی تھی اور ابھی بھی وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو نظریں بدل گئی۔ میں نے کہا صبح بخیر، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا زوبیا پلیز میرے کپڑے نکال دو، مجھے آفس جانا ہے۔ میں نے عام سے لہجے میں بات کی تھی۔ کہنے لگی آپ اپنا کام خود کریں تو بہتر ہے۔ یہ کہہ کے وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے سائڈ ٹیبل کے دراز میں سے ایک مخملی ڈبیا نکال کے دی۔ میں نے کہا سنو، اسے پہن لینا ورنہ بابا تم سے سوال کریں گے۔ یہ کہہ کے میں نے اپنے کپڑے خود ہی نکالے اور واش روم میں چلا گیا۔ جب میں باہر آیا تو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ میں تیار ہو کے جب کمرے سے باہر آیا تو وہ بھی اپنے آفس جانے کے لیے تیار تھی۔ وہ جلدی جلدی ناشتہ کر رہی تھی۔ بابا بھی بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگے تم بھی آفس کے لیے تیار لگ رہے ہو، زوبیا بھی آفس جانے کے لیے تیار ہے، میرے خیال سے تم لوگوں کو چھٹیاں لے لینی چاہیے۔ میں نے کہا نہیں بابا، ابھی مجھ پہ کام کا برڈن بہت زیادہ ہے، چھٹیاں پھر کبھی کر لوں گا۔ بابا مجھ سے کہنے لگے کیا تمہارے آفس میں زوبیا کو جاب مل سکتی ہے؟ ان کی بات پر میں نے ایک نظر زوبیا پہ ڈالی۔ میں نے کہا سارا آفس اسی کا ہی ہے، یہ جب چاہے آ جائے۔ بابا کہنے لگے میں چاہتا ہوں کہ وہ تمہارے آفس میں ہی کام کرے۔ یہ سن کے زوبیا کہنے لگی ماموں میں اپنی جاب جاری رکھوں گی، مجھے ان کے آفس میں کام نہیں کرنا۔ بابا کہنے لگے زوبیا بیٹا تم آج کے بعد سے شہیر کے آفس میں کام کرو گی، مجھے تمہارا کہیں اور جاب کرنا پسند نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی مامو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ بابا کہنے لگے نو مور آرگیو زوبی، شہیر کے ساتھ جاؤ۔ میں ناشتہ کر چکا تھا اس لیے میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا چلے زوبیا۔ وہ بھی اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے بابا سے خدا حافظ کہا اور اس کا ہاتھ پکڑے گھر سے باہر نکلا، لیکن جیسے گھر سے باہر نکلا زوبیا نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑوایا۔ کہنے لگی مجھ پہ زیادہ حق جمانے کی ضرورت نہیں ہے، آئندہ مجھ سے فاصلہ رکھا کریں۔ میں نے کہا اوکے۔ جیسے ہی ہم فلیٹ سے نیچے اترے تو میری گاڑی میں بیٹھنے کے بجائے کہنے لگی میں بس سے جاؤں گی اور اپنے ہی آفس میں کام کروں گی، بس آپ ماموں کو کچھ مت بتائیے گا۔ یہ کہہ کے وہ چلی گئی۔ اس لڑکی کو سمجھنا اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ میں اپنے آفس آ گیا، پھر واپسی پر جب میں بلڈنگ کے پارکنگ ایریا میں گاڑی کھڑی کر کے اوپر جانے لگا تو وہ وہیں کھڑی تھی۔ میں نے کہا تم یہاں کیوں کھڑی ہو، اوپر کیوں نہیں گئی؟ کہنے لگی میں نہیں چاہتی ماموں کو یہ پتا چلے کہ میں تمہارے آفس میں کام نہیں کر رہی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کندھے اچکائے، وہ میرے ساتھ ہی اوپر چلی گئی۔ سب کے سامنے وہ یہ ظاہر کرتی تھی جیسے سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن سب کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ کمرے میں جاتے ہی وسیع کی تصویر پکڑتی تھی، اسے سینے سے لگا کے صوفے پہ لیٹ جاتی تھی۔ میں کئی دنوں سے یہ برداشت کر رہا تھا، لیکن ایک مرد ہوتے ہوئے اور ایک شوہر ہوتے ہوئے یہ چیز میرے لیے زیادہ دیر تک برداشت کرنا ممکن نہیں تھا۔ آخر بیوی تھی وہ میری، میں اس کا محرم تھا۔ وہ سینے سے کسی اور کی تصویر کو لگاتی تھی، یہ میں برداشت کر رہا تھا کہ شاید کبھی میں اسے نظر آ جاؤں۔ ٹھیک ہے اس نے وسیع سے محبت کی تھی، شادی بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن شادی ہوئی تو نہیں تھی۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا تھا اس کو پکڑ کے بری طرح سے جھنجھوڑ کے رکھ دوں، اسے کہوں کہ مجھے دیکھا کرو، میں ساری زندگی محبت کے لیے ترسا ہوں، کسی روز مجھ پہ بھی محبت بن کے ٹوٹ کے برسو، مجھے سیراب کر دو۔ میں نے بھی تو دھوکے کھائے تھے۔ سچ پوچھیں تو مجھے ایسی ہی لڑکی کی محبت چاہیے تھی جیسی زوبیا وسیع سے کرتی تھی۔ ایک دن تو میری ساری برداشت کی حدیں ختم ہو گئی۔ جب میں کمرے میں آیا تو وسیع کی تصویر کو پکڑے رو رہی تھی۔ کہنے لگی آج میرا برتھ ڈے ہے، تمہیں یاد ہے پچھلے برتھ ڈے پر ہم نے کتنا مزہ کیا تھا، ایک ساتھ گھومنے گئے تھے، کھانا کھایا تھا،
تم نے مجھے گفٹ دیا تھا، کیک بھی اپنے ہاتھوں سے کھلایا تھا، وسیع تم مجھے کیوں چھوڑ کے چلے گئے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے وسیع کی تصویر پر اپنے ہونٹ رکھے اور مجھے لگا کسی نے میرے پورے وجود کو کسی آگ کی بھٹی میں پھینکا ہو۔ میں مٹھیاں بھینچ کے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ اس کی تصویر کو بے ساختہ چوم رہی تھی۔ شاید میں اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں تیز قدموں سے چلتا اس کے پاس آیا، اس کے ہاتھ سے وسیع کی تصویر کھینچ کے بیڈ پہ پھینک دی۔ وہ غصے سے مجھے دیکھنے لگی، اپنے آنسو اپنے ہاتھ کی پشت سے صاف کیے، کہنے لگی یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے کہا یہ مجھے پوچھنا چاہیے کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، کیا کر رہی تھی تم؟ کہنے لگی تم ہوتے کون ہو میرے ہاتھ سے وسیع کی تصویر کھینچنے والے؟ میں نے کہا تم کون ہوتی ہو ایک اجنبی غیر محرم کو چومنے والی، میری بیوی ہوتے ہوئے؟ پہلی بار میں نے بڑے استحقاق سے یہ بات کہی تھی، اس پر اپنا حق جمایا تھا۔ کہنے لگی تم سے شادی میری مجبوری تھی، یہ مت سمجھنا کہ تم میری مجبوری سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ یہ کہہ کے وہ بیڈ کی طرف بڑھی تاکہ وسیع کی تصویر کو پکڑ سکے، لیکن میں نے اس کو بازو سے پکڑ کے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ میں نے کہا میں بہت برداشت کر رہا ہوں، میرے صبر کا امتحان مت لو۔ بس یہ تمہارا منگیتر تھا، شوہر نہیں تھا، تمہاری اس سے شادی نہیں ہوئی تھی، میں تمہارا شوہر ہوں، مجھ سے نکاح کیا ہے تم نے۔ کہنے لگی میں نے نکاح مجبوری میں کیا ہے۔ میں نے کہا جیسے بھی کیا ہے، میں نے تمہارے سر پہ پستول نہیں رکھی تھی، تم نے خود ایجاب و قبول کیا تھا، اپنے ماموں کے کہنے پہ کیا تھا یا کسی اور کے کہنے پہ کیا تھا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، تم نے خود مجھے قبول کیا ہے اور میں تم پر بہت سے حق رکھتا ہوں۔ زوبیہ کہنے لگی میرے دل میں وسیع رہتا ہے، تم کبھی نہیں آ سکتے۔ میں نے کہا میں جانتا ہوں تمہارے دل میں کون رہتا ہے کون نہیں رہتا، اور مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن تمہاری زندگی میں ہوں، اس لیے میں اپنی آنکھوں کے سامنے یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری آنکھوں کے سامنے میری بیوی کسی اور کی تصویر کو چومے۔ اس کا حق صرف میں رکھتا ہوں۔ تمہیں جس سے محبت کرنی ہے کرو، ساری زندگی کرتی رہو، لیکن تم میرا حق کسی کو میرے سامنے دو گی تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ آج جو کچھ میں نے دیکھا ہے نا، دوبارہ کرتی ہوئی کبھی نظر آئی نا تو یاد رکھنا، اس کمرے میں تمہیں وسیع کی کوئی تصویر نظر نہیں آئے گی۔ وہ کہنے لگی ہاؤ ڈیئر یو، اسی کے گھر میں، اسی کے کمرے میں، اسی کی محبوبہ کو اپنا بنانے کے بعد تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ تمہیں اس کمرے میں اس کی تصویر نظر نہیں آئے گی؟ میں ماموں سے جا کے کہہ دوں گی کہ تم اندر سے وسیع سے کتنی نفرت کرتے ہو۔ میں نے کہا میں اس سے نفرت نہیں کرتا، سمجھ آئی؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور یہ میری محبت ہے کہ میں اپنا شہر، اپنا بنگلہ، اپنا جمع جمایا کام چھوڑ کے یہاں اسلام آباد میں اس گھر میں رہ رہا ہوں، ورنہ مجھے گھر کی کمی نہیں ہے۔ میں چاہوں تو بس 1 گھنٹے کے اندر اندر تمہیں اپنے گھر لے جا سکتا ہوں۔ اگر میں تمہیں یہاں نظر آ رہا ہوں نا تو صرف اس وسیع کی وجہ سے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کے والدین میرے جانے سے اکیلے پڑ جائیں، جو میرے اندر کہیں نہ کہیں اپنے بیٹے کو تلاش کرتے ہیں، اپنے دل کو تسکین دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں وسیع کے لیے اپنے وجود کو نظر انداز کر چکا ہوں، خود کو شہیر سمجھنا میں نے چھوڑ دیا ہے، صرف اس لیے کہ گڈی کو، رابعہ کو اپنے بھائی کی کمی محسوس نہ ہو، تمہارے ماموں ممانی کو یہ نہ لگے کہ ان کا بیٹا ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلا گیا اور اب ان کے پاس کچھ نہیں بچا۔ میری بات کو سمجھو، میں وسیع سے بہت محبت کرتا ہوں، اسی لیے خود تو رو سکتا ہوں، لیکن جو تم کر رہی ہو نا وہ نہیں دیکھ سکتا۔ مجھ سے ایسی کوئی آزمائش مت لو۔ یہ کہنے کے بعد میں نے اس کی تصویر بیڈ سے اٹھائی اور سائڈ ٹیبل کے دراز میں رکھ دی۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ دوبارہ سے صوفے پہ جا کے بیٹھ گئی۔ میں نے تکیہ غصے سے بیڈ پہ پھینکا اور لیٹ گیا، کروٹ بھی دوسری طرف لے لی۔ اس وقت میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا، شاید وہ بھی لیٹ کے سو چکی تھی۔ کافی دیر میں اپنا دل جلاتا رہا، پتہ نہیں کب نیند آئی۔ صبح اٹھا تو کمرے میں نہیں تھی، لیکن اس بار میں نے اپنے کپڑے خود نہیں نکالے، میں نے اسے پکارنا شروع کر دیا، زوبیہ زوبیہ آوازیں لگانا شروع کر دی۔ وہ کمرے میں آ گئی، کہنے لگی کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے کپڑے نکال کے دو۔ اس بار میرے لہجے میں استحقاق تھا۔ کہنے لگی تم روز خود نکالتے ہو نا،
آج نکالتے ہوئے تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ میں خود لیٹ ہو رہی ہوں، ناشتہ بنا رہی ہوں میں نے کہا اگر تم بنا میرے کپڑے نکالے یہاں سے گئی تو میں پھر سے تمہیں آوازیں لگانا شروع کر دوں گا۔ چلو میرے کپڑے نکالو، میرا بٹوا، میرا موبائل، گاڑی کی چابی، سب کچھ یہاں رکھ کے جانا۔ یہ کہہ کر میں نے تولیہ پکڑا اور واش روم میں چلا گیا۔ جب نہا کر باہر آیا تو میرے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ تھی، کیونکہ بیڈ پہ سب کچھ موجود تھا۔ میں تیار ہو کے باہر آیا تو وہ ناشتہ کر رہی تھی۔ میں ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا زوبیہ پلیز مجھے بریڈ پہ مکھن لگا دو۔ اس نے مجھے حیرت اور غصے سے دیکھا، پھر اپنے ماموں کی طرف دیکھنے لگی، پھر خاموشی سے مجھے بریڈ پہ مکھن لگا کے دے دیا۔ میں نے کہا تھینک یو، چائے میں 1 چمچ چینی، بس میرا یہ کہنا تھا۔ اس نے فلاسک سے کپ میں چائے ڈالی، اس میں چینی ڈال کر میرے آگے رکھ دی۔ میں نے کہا کل تم نے ریزائن کر دیا تھا آفس سے؟ وہ جو چائے کے گھونٹ پی رہی تھی اس کا کپ وہیں رکا۔ وسیع کے والد اس کی طرف دیکھنے لگے، کہنے لگی کیا مطلب؟ میں نے کہا کہ ایکچولی کل آفس گئی تھی نا تم، کہ ریزائن کر کے آج اپنا آفس جوائن کرو گی، تو ہاں تم بتاؤ تم نے کر دیا ریزائن؟ وہ تو یوں تھی جیسے مجھے نظروں سے ہی قتل کر دے گی۔ کہنے لگی ہاں کر دیا۔ میں نے کہا گڈ، کب سے میں شرافت دکھا رہا تھا لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ جیسے ہی ہم گھر سے باہر نکلے کہنے لگی سمجھتے کیا ہو خود کو؟ کیا ضرورت پڑی تھی ماموں کے سامنے یہ سب کہنے کی؟ دیکھو مجھے تمہارے آفس میں کام نہیں کرنا۔ میں نے کہا میرے ساتھ نہ زیادہ بحث مت کرو، چلو گاڑی میں بیٹھو۔ کہنے لگی نہیں بیٹھنا مجھے۔ میں نے کہا تماشا مت بناؤ، تمہیں کہہ رہا ہوں گاڑی میں بیٹھو تو اس کا مطلب گاڑی میں بیٹھو۔ تم کہیں اور کام نہیں کرو گی، تم صرف میرے آفس میں کام کرو گی، ورنہ تم گھر میں بیٹھو، گھر کے کام کیا کرو۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے تمہاری نوکری کی، میں تمہاری مرضی سے نہیں چلوں گی۔ میں نے کہا میری مرضی سے چلنا پڑے گا، نہیں چلو گی تو تمہارے ماموں کو جا کے بتا دوں گا۔ وہ مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی مجھے نہیں کرنی جاب، میں گھر پہ ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا شاباش، بہت اچھی بات ہے، جاؤ اوپر جاؤ۔ تو وہ اوپر چلی گئی، میں اپنے آفس آ گیا۔ اس نے جا کر سب سے یہی کہا کہ اب وہ جاب نہیں کرنا چاہتی۔ بہرحال جب میں آفس سے واپس آتا تھا تو وہ مجھے کچن میں نظر آتی تھی اور میری نظریں اسی کی متلاشی ہوتی تھی۔ سادے سے لباس میں گھر کے کاموں میں الجھی رہتی تھی۔ چھٹی کے دن میں نے گڈی سے کہا، میں نے کہا گڈی کل چھٹی ہے، آئس کریم کھانے چلو گی؟ کہنے لگی ہاں شہیر بھائی کیوں نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کھانے کے بعد فوراً سے ریڈی ہو جاؤ۔ وہ خوش ہو گئی۔ میں نے کہا بابا آپ بھی ساتھ چلیں نا۔ کہنے لگے کہاں بیٹا، مجھ سے کہاں جایا جاتا ہے۔ میں نے کہا میں آپ کو لے کے جا سکتا ہوں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، لفٹ سے ہم نیچے اتریں گے، وہاں سے میں آپ کو گاڑی میں بٹھا لوں گا۔ کہنے لگے نہیں بیٹا، کہاں تم اتنی تکلیف اٹھاتے پھرو گے، تم لوگ جاؤ بس، تم مجھے آئس کریم گھر پہ لا دینا۔ میں نے کہا امی آپ تو ساتھ چلیں گی نا؟ کہنے لگی نہیں، تمہارے بابا کے بغیر میں کہیں نہیں جاتی، ہم دونوں کو تم گھر پہ آئس کریم لا دینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی۔ اس وقت زوبیہ کھانا کھا چکی تھی۔ میں نے کہا جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ میری بات سن کر اس نے بڑی تیکھی نظر سے مجھے دیکھا، کہنے لگی میں کہیں نہیں جا رہی، مجھے آئس کریم ویسے بھی پسند نہیں ہے۔ لیکن وسیع کے والد کہنے لگے زوبی تمہیں آئس کریم بہت پسند ہے، میں جانتا ہوں، کیوں انکار کر رہی ہو؟ جاؤ جا کے تیار ہو جاؤ، میں دیکھ رہا ہوں تم شہیر سے ٹھیک سے بات نہیں کرتی۔ زوبیہ کہنے لگی ایسی کوئی بات نہیں ہے ماموں۔ کہنے لگے پھر کیوں منع کر رہی ہو، تیار کیوں نہیں ہو رہی؟ کہنے لگی بس میرا دل نہیں چاہتا، مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ کہنے لگے میں انکار نہیں سنوں گا، جاؤ جا کے تیار ہو کے آؤ، اور وہ بھی 10 منٹ میں۔ جیسے ہی وہ کمرے میں گئی تو مجھ سے کہنے لگے میں نے اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ اس لیے نہیں کی کہ وہ وسیع کے غم کو دل سے لگائے رکھے، اسے اس غم سے باہر نکالنا تمہارا کام ہے، تم اس کے شوہر ہو۔ میں نے کہا جی میں کوشش تو کر رہا ہوں، لیکن تھوڑی سی کوشش تو اسے بھی کرنی چاہیے، تالی ایک ہاتھ سے تو نہیں بجتی، اسے میری کوئی پرواہ نہیں ہے، میری طرف دیکھتی بھی نہیں ہے۔ میں نے بھی شکوہ کر دیا۔ میری بات سن کے کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، میں سمجھاؤں گا اسے۔ پھر اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ تم زوبیہ کو سمجھاؤ، رشتے کو ویسے نبھائے جیسے نبھانے کا حق ہے۔ ان کا لہجہ سخت تھا،
गुड्डी तैयार होके आ गई थी, कहने लगी शहीर भाई चले। मैंने कहा हाँ ठीक है चलो। मैंने कहा बाबा मैं गुड्डी को लेकर नीचे जा रहा हूँ, जूबिया तैयार हो जाए तो उससे कहिएगा कि नीचे आ जाए, मैं इंतजार कर रहा हूँ उसका। कहने लगे तुम जाओ मैं उसे भेजता हूँ। मैं गुड्डी को लेकर नीचे आ गया, उससे इधर उधर की बातें करने लगा। थोड़ी देर बाद वो जीन्स की पैंट पर कुर्ती पहने, दुपट्टे में गला लिए, सिर्फ होंठों पे लिपस्टिक थी और आंखों में बेतहाशा गुस्सा, फ्रंट डोर खोल के बैठी, जोर से दरवाजा बंद किया। पूरा रास्ता उसने मुझसे बात नहीं की, अलबत्ता आइसक्रीम खामोशी से खाती रही। गुड्डी कभी उसकी तरफ देख रही थी कभी मेरी तरफ। वो ज्यादातर बात भी मुझी से कर रही थी, जानती थी जूबिया गुस्से में बैठी है। आइसक्रीम खा के हम लोग वापस आए, लेकिन जैसे ही मैं कमरे में जाने लगा, वसी के वालिद ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। कहने लगे तुम्हारी मम्मा ने उसे समझाया है, वो तुम्हें तुम्हारे हक से रोकेगी नहीं, इसलिए तुम अपने कदम आगे बढ़ा दो। मैं अपनी बेटी को खुश देखना चाहता हूँ शहीर, वसी की याद में रोते तड़पते हुए नहीं। मैंने उनके हाथ पे हाथ रखा, मैंने कहा मैं पूरी कोशिश करूंगा। जब मैं कमरे में गया तो बेड पे बैठी रोए जा रही थी। मैं जैसे ही उसके पास बैठा तो पीछे हट गई। मैंने कहा कि वो बाबा चाहते हैं कि मैं जूबिया मैं पता नहीं, मेरे दिमाग में सारे अल्फाज गुडमुड हो चुके थे। कहने लगी मैं जानती हूँ तुम क्या चाहते हो, बार बार मामू का नाम मत लो। पता नहीं क्या पट्टियां पढ़ाई हैं तुमने उन्हें मेरे खिलाफ, जो उन्हें मैं बुरी लगती हूँ और तुम अच्छे लगते हो, और तुम मुझे हासिल करना चाहते हो। तो मैं बैठी हूँ बेड पे, कर लो अपना शौक पूरा, रोकूंगी नहीं तुम्हें। उसने इजाजत भी इस तरह दी जैसे मुझ पे एहसान कर रही हो। कुछ देर मैं उसके चेहरे को देखता रहा, लेकिन इस बार मैं सोच के आया था कि वो कुछ भी कहती रहे मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैंने कमरे का लैंप बंद कर दिया, दिल की बेख्तियारियां बढ़ने लगी। मैं उस पर अपनी मोहब्बत निछावर करने लगा, सारे फासले मिटाने लगा। मैंने ना मोहब्बत में कंजूसी दिखाई ना इजहार में। मैं जानता था मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं मिलेगा, वक्त लगेगा उसे अपना बनाने में। जब तक मैं दूरियां खत्म नहीं करूंगा वो कभी मेरे बारे में नहीं सोचेगी। सुबह उसकी आंखें बहुत मतवर्रम थी, शायद बहुत रोई थी। मैं ऑफिस में आकर भी उसी के बारे में सोचता रहा। रात को जैसे ही कमरे में गया तो उसने फौरन से वसी की तस्वीर साइड टेबल के दराज में रख दी। मेरा दिल बुझ के रह गया। 15 दिन गुजर गए, मुझे लगता था जैसे मैं किसी बेजान वजूद के साथ सर फोड़ रहा हूं। थक चुका था, तंग आने लगा था। बहुत कोशिश करता था कि वो बात करे, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती थी। एक बार जब मैं कमरे में आया तो किचन में गई। मैंने कमरे से वसी की सारी तस्वीरें उतार के अलमारी में लॉक कर दी। जब वो कमरे में आई, कमरे की खाली दीवारें देख के गुस्से से बेड पे लेट गई। मैंने कहा कल मुझे कराची जाना है 1 हफ्ते के लिए, अपना सामान पैक कर लो तुम भी। कहने लगी मुझे नहीं जाना। मैंने कहा जुबिया मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मेरी बात सुन के कहने लगी मैं मामू को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा मैं तुम्हारा शौहर हूँ, गैर नहीं हूँ। कहने लगी मैं इस तल्ख हकीकत को जानती हूँ, बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं जाना कहीं। मैंने कहा अलमारी में मैंने एक नाइटी रखी है, जाओ पहन के आओ। मेरी बात सुनकर उसने बरजस्ता मेरी तरफ अपना रुख मोड़ के देखा। मैंने कहा ऐसे क्या देख रही हो, जाओ पहन के आओ। कहने लगी मुझे नींद आ रही है। मैंने कहा जूबी जाओ। कुछ देर में वो उस नाइटी में मलबूस थी, नर्वस थी। मैं उसे अपने हिसार में ले चुका था। मैंने कहा मेरी आंखों में देखो। वो नजरें झुकाए किसी गुलाम की तरह खड़ी थी। कहने लगी मुझे नहीं देखना, जो चाहते हो जो कर सकते हो कर लो। मैंने कहा किस बात का डर है, मुझे देखोगी तो मुझसे मोहब्बत करने लगोगी। मेरी बात पे नर्वस हुई, कहने लगी इतनी कमजोर नहीं हूं मैं। मैंने कहा मुझे देखना है तुम कितनी ताकत रखती हो, कब तक पत्थर बन के रह सकती हो। मेरी मोहब्बत की लौ कब तक तुम्हें पिघला नहीं सकती। मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझसे बात करो। उस वक्त मेरी आंखों में उसके लिए जो शिद्दतें थी
میں جانتا تھا وہ دیکھنے سے گریز کرے گی، لیکن آج میں اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کہنے لگی مجھے نہیں دیکھنا۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے میری محبت سے گھائل ہونے لگی ہو، اس لیے ڈر رہی ہو کہ مجھے دیکھ کر بے خود نہ ہو جاؤ، کہیں مجھ میں کھونے نہ لگ جاؤ۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ مجھے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، سمجھے؟ میں نے کہا یہی تو دیکھنا ہے، تمہیں کب تک فرق نہیں پڑتا؟ کب تک تم میری محبت کو نظر انداز کر سکتی ہو؟ کب تک میرے رشتے کو بوجھ سمجھ کے گزار سکتی ہو؟ زوبیہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میری آنکھوں میں تمہیں وہ شدت نظر آ جائے گی جس شدت سے میں تمہیں چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں آنکھیں دل تک رسائی کا سب سے آسان راستہ ہوتا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے دیکھے اور کھو جائے، اور ایسا ہونے لگا۔ میری محبت بھری باتوں میں وہ کھونے لگی۔ میں اسے اپنے ساتھ کراچی لے گیا، اسے پورا کراچی گھمایا۔ 15 دن گزر گئے، میں واپس اسے لے کر اسلام آباد نہیں گیا۔ اب اس کا رویہ مجھ سے کافی حد تک ٹھیک ہو گیا تھا۔ میں اس وقت اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا جب اس نے پہلی بار مجھ سے آئی لو یو کہا۔ میں نے کہا زوبی، کیا کہا تم نے؟ وہ نظریں چرا گئی، کہنے لگی وہی جو تم نے سنا۔ میں نے کہا مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا، پھر سے کہو۔ کہنے لگی شہیر پلیز تنگ مت کرو، میں نے بڑی مشکل سے کہا ہے۔ وہ نظریں چرا رہی تھی۔ میں نے کہا اچھا نا، بس ایک بار پھر سے کہہ دو۔ کہنے لگی بس آخری بار کہوں گی۔ میں نے کہا کہو تو۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ کہنے لگی آئی لو یو۔ اس کے 3 لفظی جملے نے مجھے زندگی بخش دی۔ میں اسلام آباد کی ٹکٹ لے چکا تھا، لیکن صبح ہی زوبیہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں اسے ہاسپٹل لے گیا، لیکن ڈاکٹر نے جو خوشخبری سنائی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ زوبیہ پریگننٹ تھی، خود بھی بہت خوش تھی، لیکن جیسے ہی ہم لیڈی ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نکلے، مجھے وہاں وہ نرس نظر آ گئی جس نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کا دوست آپ کو آئی سی یو میں بلا رہا ہے۔ میرے لیے مشکل تب ہوئی جب وہ مجھے پہچان بھی گئی۔ کہنے لگی آپ وہی ہیں نا جو 6 ماہ پہلے اپنے زخمی دوست کو لے کر ہاسپٹل آئے تھے؟ میں نے کہا آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں اس نرس سے کترانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کہنے لگی دیکھیں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کی وجہ سے آپ کا دوست مر گیا۔ دیکھیں آپ کے دوست کی ایک امانت ہے میرے پاس، آپ ویٹ کریں، میں آپ کو لا کے دیتی ہوں۔ میں نے کہا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ کو نہیں جانتا۔ کہنے لگی میں آپ کو اچھی طرح جانتی ہوں، مجھے کوئی ایک بار مل لے تو میں اسے بھولتی نہیں ہوں۔ آپ کے دوست کا ایکسیڈنٹ آپ کی گاڑی سے ہوا تھا نا، جب آپ اس سے معافی مانگ رہے تھے، کہہ رہے تھے مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ آپ کے دوست کا بٹوا اور موبائل میں نے آپ کو دیا تھا۔ میں بری طرح سے گھبرا گیا۔ میں نے کہا آپ کیوں مجھے پریشان کر رہی ہیں؟ میں نہیں جانتا آپ کو۔ میں نے زوبیہ کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے ہسپتال سے باہر جانے لگا۔ تو وہ کہنے لگی سن تو لو وہ کیا کہہ رہی ہے۔ جب اس نے پیچھے سے وسیع کہا تو زوبیہ کے پیر وہیں رکے اور میرا دل یوں تھا کہ بس دھڑکنا بھول گیا۔ کہنے لگی وسیع نام تھا اس لڑکے کا جسے زخمی حالت میں آپ لے کے آئے تھے، اور آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کی گاڑی سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ آپ کے ہاتھوں میں اس نے دم توڑا تھا، آپ بہت رو رہے تھے۔ زوبیہ نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے کھینچ کے الگ کیا، پھر اس نرس کے پاس چلی گئی۔ کہنے لگی کیا کہہ رہی ہو تم؟ وسیع کا ایکسیڈنٹ کراچی میں ہوا تھا؟ جی ہاں، ان کی گاڑی سے تو ہوا تھا، یہ ان کے دوست ہیں، انہوں نے انہیں بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ بہت زیادہ زخمی تھے۔ ان کی ایک چیز رہ گئی جو میں ان کو دینا بھول گئی تھی، یا یوں کہہ لیں کہ غلطی سے میرے پاس رہ گئی تھی۔ یہ کہہ کے کہنے لگی آپ یہیں رکے، میں ابھی لے کے آتی ہوں۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں نے کہا زوبیہ پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہے، میں اسے نہیں جانتا، کوئی اور ہوگا وہ۔ کہنے لگی اس نے وسیع نام لیا ہے، میں دیکھنا چاہتی ہوں وہ کیا چیز ہے۔ میں اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کر رہا تھا، بڑی مشکل سے سب کچھ ٹھیک ہوا تھا۔ مجھے زندگی ایک بار پھر اسی موڑ پر لے آئی تھی۔ اتنی بڑی خوشخبری مجھے ملی تھی، اور اب کچھ ہی دیر بعد وہ ایک گھڑی لے کے آئی۔ اس گھڑی کو دیکھ کر زوبیہ رونے لگی۔ وہ نرس تو دے کے جا چکی تھی، لیکن میرا پول بھی کھول چکی تھی۔ زوبیہ کہنے لگی تم نے مارا ہے میرے وسیع کو؟
तुम्हारी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ था। तुमने झूठ बोला हमसे कि उसके मोबाइल पे। अच्छा, तुम मुझसे बात करते थे क्योंकि वो वसी की आवाज नहीं थी, लेकिन उस वक्त मुझे होश ही नहीं था। मैंने गौर करने की कोशिश ही नहीं की। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़ के कहा, मेरी बात सुनो, मेरा कोई कसूर नहीं था, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ। कहने लगी, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे नहीं पता था तुम मेरे वसी के कातिल हो। उसने अपना हाथ जोर से मुझसे छुड़वाया, अस्पताल से बाहर भाग गई। मैंने कहा, जूबिया रुक जाओ, खुदा के लिए एक बार मेरी बात सुन लो। कहाँ भाग रही हो तुम? बड़ी मुश्किल से मैं उस तक पहुंचा। उसके बाजू से पकड़ के मैंने उसे कहा, घर चलो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता देता हूँ। कहने लगी, आई हेट यू, तुमने मेरे वसी को जान से मार डाला और एक अच्छा इंसान बन के हमारे घर आ गए। हमें धोखा देते रहे, झूठ बोलते रहे कि तुम उसके दोस्त हो। मैंने कहा, वो एक हादसा था, मैं नहीं जानता था ये सब कुछ हो जाएगा। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन ये कह के मैं रोने लगा। मैंने कहा, बाखुदा मेरी कोई गलत नीयत नहीं थी, मैंने सिर्फ इसलिए नहीं बताया था कि मैं जानता था उसके वालिदैन ये दुख बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, इसलिए मैं खुद उनका बेटा बन के वहां रहने लगा। अपनी गलती का कुफारा अदा कर रहा था जो मैंने जानबूझ के नहीं की थी। जुबिया, खुदा के लिए अपने मामू मुमानी से कुछ मत कहना, वो लोग टूट जाएंगे। बड़ी मुश्किल से मैंने संभाला है, मेरी बात का एतबार करो, खुदा की कसम मैंने उसे जानबूझ के नहीं मारा था। मेरे बस में होता मैं अपनी जान देकर उसे बचा लेता। मैं इतनी बड़ी कसम खा के तुमसे कह रहा हूँ, अगर मुझे अपने किए पे शर्मिंदगी ना होती या मैं इसे एक हादसा समझ लेता तो मैं कभी पलट के तुम लोगों की तरफ ना देखता, यूं वापस ना आता, राबिया की शादी ना करवाता, अपनी जिंदगी को, अपनी शख्सियत को पसे पुश्त डालकर उस छोटे से फ्लैट में तुम्हारे मामू मुमानी के साथ वसी बन के ना रहता। मैंने उसका हर रिश्ता निभाया है, मैंने उसकी हर जिम्मेदारी को पूरा किया है, अपनी जिम्मेदारी समझ के। खुदा के लिए उनसे कुछ मत कहना, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के कहता हूँ। वो रोए जा रही थी, मैं उसे अपने साथ घर ले गया। मैंने कहा, मेरी गलती सिर्फ ये है कि मैंने वक्त पर सच नहीं बताया, अगर बता देता तो शायद राबिया की शादी ना होती। अगर मैं इस्लामाबाद ना आता तो तुम्हारे मामू ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मुझे समझने की कोशिश करो, बहुत मुश्किल से सब कुछ ठीक हुआ है। बहुत अरसे बाद मैंने तुम्हारे मामू और मुमानी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी है। मैं अपनी सारी जिंदगी उनको देने को तैयार हूँ, सारी जिंदगी तुमसे मोहब्बत करने को तैयार हूँ। मेरा साथ दो बस, चुप मत रहो, कुछ मत कहो, खुदा के लिए। काफी देर वो रोती रही, लेकिन फिर शायद समझ गई। जब हम इस्लामाबाद वापस आए तो सब लोग हमसे गले मिले, बहुत खुश थे। जब जूबिया ने ये कहा कि वो प्रेग्नेंट है, उसके मामू ने उसका माथा चूमा। कहने लगे, मुझे तो शिद्दत से उस वक्त का इंतजार है जब मेरा पोता मेरी गोद में आएगा। आज भी ये राज राज है, क्योंकि जूबिया ने मेरा साथ दिया। सच में मेरा कोई कसूर नहीं था, और वाकई अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं वसी को मरने ना देता, अपनी जिंदगी देकर उसकी जिंदगी बचा लेता।